تقریباً 300 سال سے افغانستان از انوینسیبل فار فورن آرمیز. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ کیا افغانستان میں ایک ہی کہانی ہر بار ریپیٹ ہو رہی ہے یا ایک ہی غلطی ہر امپائر دہرا رہی ہے؟ جانتے ہیں آج کے بریک ڈاؤن میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان کبھی بھی کسی نے فتح نہیں کیا اور کیا افغانستان میں ہمیشہ ہر حکمران زمین میں گڑتا رہا ہے؟ جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوا. افغانستان فتح ہوتا آیا ہے، فتح ہوا ہے، کئی بار فتح ہوا ہے، کئی قوموں کے ذریعے تسلط رہا ہے. اس میں ہندوستانی بھی ہیں، اس میں ایرانی بھی ہیں، اس میں باکتریہ کی سلطنت بھی ہے، اس میں یونانی بھی ہے. ہر امپائر کے ساتھ افغانستان کے نام بھی بدلتے رہے ہیں. کابل، کابلستان، زابل، زابلستان، ہرات، خراسان، گندھار، بہت سارے ناموں سے یہ تاریخ میں افغانستان کا علاقہ موجود ہے. لیکن ایک نام جو کہ اس کو باقی تمام ناموں سے مختلف کرتا ہے وہ اوکان ہے. اس نام کا لفظی مطلب ہے ہندوکش کے رہنے والے لوگ. یہ لفظ ہندو کش نہیں ہے، ہندو کش کا مطلب ہندو ماننے والا. ہندوکش یعنی کہ جہاں سے ہند کی سرحد شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے اس پار ہند. اور یہ بہت طویل اور بڑا پیچیدہ ماؤنٹینس سسٹم ہے جو کہ افغانستان کے بیچوں بیچ موجود ہے اور وہاں سے یہ آتا ہوا ہمالیہ سے جڑ جاتا ہے. 1747 تک افغانستان ایران کا حصہ رہا، لیکن نادر شاہ افشار نے جب فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کا رخ کرے تو ہندوستان کے لیے اس نے افغانستان کے رستے کو استعمال کیا. لیکن جب وہ ہندوستان پر قابض ہوا تو پیچھے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے. وہ بغاوت کو نمٹانے کے لیے پیچھے گیا اور وہیں پہ مارا گیا. نادر شاہ کی موت کے بعد ظاہر ہے وہ تمام ریاستیں جو کہ نادر شاہ سے ڈری ہوئی تھی ان کو اپنے مستقبل کے حوالے سے خطرات لاحق ہوئے. سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کیا نادر شاہ یا اس جیسی کوئی دوسری آرمی اب دوبارہ افغانستان میں تو نہیں آ جائے گی. اس حوالے سے افغانوں کو اب ایک تشویش ہو گئی کہ نادر شاہ کا جو بھی ولی عہد ہوگا، جو بھی اس کے بات سامنے آئے گا، وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ہندوستان پہ جانے کی کوشش کرے گا. اور اب اگر وہ ہندوستان گیا تو پھر ہم تو جنگ کریں گے، ہمیں آزادی چاہیے. لیکن اگر آزادی مل گئی تو کون ایک بادشاہ ہوگا جو افغان کو لیڈ کرے گا؟ کیونکہ افغانستان میں اس زمانے میں تقریباً 300 ریاستیں آباد تھیں اور ہر ریاست یعنی کو ایسا مطلب ریاست میں وہاں پہ شاہی محل تھے. لیکن آپ یہ سمجھے کہ 300 بڑے قبائل تھے جو کہ افغانستان میں اپنے اپنے قبیلوں کے معاملات کو لیڈ کرتے تھے. یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ایران سے بغاوت کرنی ہے اور ایران کا حصہ دوبارہ نہیں بننا تو پھر بادشاہ کسے چننا ہے. خیر فائنلی جناب ایک بالکل ہی ایک جوان بچہ، ہارڈلی 20-22 سال، کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں 25 سال اور کچھ جگہوں پہ تو 16 سال بھی لکھا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ بنیں گے بادشاہ. وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں بن جاؤں گا بادشاہ، کرنا کیا؟ اس نے کہا بھائی آپ کی جو مرضی آپ کریں، لیکن آپ نے ان تمام لوگوں کو جو اس جرگے میں موجود ہیں، 300 قبائل جو اس جرگے میں موجود ہیں، آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے. And that guy said, yes, I'm ready to do this. اس بندے کا نام تھا جناب احمد خان ابدالی. وہ بادشاہ بن گیا تو لوگوں نے اسی جرگے میں اس سے پوچھا اچھا بھائی بتاؤ اب تم بادشاہ بن گئے اپنے لیے کوئی ٹائٹل بھی تو بتاؤ نا، تمہیں کیا کہیں؟ ہم تمہیں بادشاہ کہیں، سلطان کہیں، بابو کہیں، پپو کہیں، ٹنکو کہیں، کیا کہیں ہم تمہیں؟ اس نے کہا بھائی مجھے آپ کہیں در دراں، یعنی کہ موتیوں کا موتی، یعنی موتیوں کا سردار. یہ در دراں بعد میں صرف دراں اور پھر درانی رہ گئے کہ وہ درانی بادشاہ تھا. احمد خان ابدالی نے آتے کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب ٹرم استعمال کی. یعنی وہ 300 قبیلے جن میں ازبک بھی تھے، تاجک بھی تھے، ترکمن بھی تھے یعنی ترکمانستان والے لوگ، اس میں کسی حد تک ہزارہ بھی تھے، اس میں پشتون بھی تھے. اس نے ان تمام لوگوں کو ایک نام کے انڈر اکٹھا کیا اور وہ نام تھا افغان. اچھا اب افغان ایسا نام ہے جو کہ جس سے ہر افغانی، ہر اوکانی اس سے ریلیٹ کرتا، چاہے وہ ازبک تھا، تاجک تھا، ہزارہ تھا، پشتون تھا، وہ سب کے سب اس ایک نام پہ، اس ایک ٹائٹل پہ متفق تھے. اور ساتھ ہی احمد شاہ نے ایک اور زبردست فلسفہ دیا اور وہ فلسفہ تھا فلسفہ افغانیت. احمد شاہ ابدالی کا پلان بڑا کلیئر تھا. اس نے آتے کے ساتھ ہی جناب اپنا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کرنے کے ساتھ ہی
وہ انتظار کرنے لگا کہ ایران سے کب کوئی ایسی خبر آئے کہ وہاں لشکر تیار ہو جائے. چند ماہ انتظار کیا گیا, پتہ چلا کہ ایران میں تو نادر شاہ افشار کے مرنے کے بعد حالات بہت ہی خراب ہو گئے, بالکل خانہ جنگی کسی کیفیت ہے. اب بجائے اس کے کہ عبدالی صاحب جو ہیں وہ اپنی فوج کو ڈسمینٹل کرتے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوج تو بن گئی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں. بادشاہ بننے کے اگلے سال ہی انہوں نے کابل فتح کر لیا. اس کے بعد سن 49 میں یعنی 1749 میں انہوں نے سندھ فتح کیا. اس کے بعد 1750 میں ہرات, 1752 میں مزار شریف, مشہد اور کشمیر فتح کر کے انہوں نے 3 سال کے اندر, اپنے بادشاہ بننے کے 3 سے 4 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی امپائر کھڑی کر دی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سائز کی تھی. جب احمد شاہ کے انتقال کے بعد ہی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوئی کہ ان کے پہلے بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, بڑی ٹپیکل سٹوری ہے. پھر اس کے بعد اس کے بھتیجے لڑنا شروع ہو گئے, پھر اس کے بعد ان کے پوتے لڑنا شروع ہو گئے. آپس میں لڑتے لڑتے انہوں نے وہ سارے علاقوں پہ سے جو کہ احمد شاہ نے بڑے زبردست طریقے سے فتح کر کے مینٹین کیے ہوئے تھے, ان علاقوں پہ سے ان کی گرفت کمزور ہو. اس سارے معاملے کا ڈراپ سین ہوتا ہے 1823 میں, جب رنجیت سنگھ بڑے کھلے دل کے ساتھ کیمپیننگ کرتا ہے اور 1823 میں پشاور افغانوں کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے. افغانوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بریڈ باسکٹ اب سکھوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے, اور یہاں موقع ملتا ہے افغانستان میں دوست محمد خان بارکزئی کو, جو کہ اپنی ایک فوج کے ساتھ کابل کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم یہاں پہ افغانستان کی فلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور اب ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں انڈیا میں. انڈیا میں اس وقت وائس رائے تھے لارڈ آکلینڈ. لارڈ آکلینڈ نے افغانستان کے نئے آنے والے بادشاہوں کو دیکھ کے ان کو لگا کہ شاید اب سٹیبلٹی آ جائے گی افغانستان میں. اچھا, برٹش پالیسی افغانستان کے حوالے سے بڑی عجیب تھی. وہ چاہتے تھے افغانستان میں ایک ہمیں ایسا بیبا بچہ ملے جو نمبر 1 وہاں سٹیبلٹی لائے اور ہمارا متقد بھی ہو, تاکہ وہ رشیا کے پلانز کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتا رہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری امپائر پر رشین آرمی آ گئی. یہ ان کا سوچ تھی. دوست محمد خان کو اس کمزوری کا پتہ چل گیا, اور پتہ ایسے چلا کہ لارڈ آکلینڈ نے ایک اسکاٹش ٹریولر تھے, ان کو ایک ایک روٹ میں تحفے تحائف دے کے جناب دوست محمد خان کے پاس روانہ کیا. دوست محمد خان نے بڑی اچھی آؤ بھگت کی, اور جو الیگزینڈر برنز صاحب تھے, الیگزینڈر برنز, یہ برنز روڈ والے جو جیمز برنز ہیں ان کا بھائی ہے, ان کا بڑا بھائی ہے انفیکٹ. تو الیگزینڈر برنز جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ذرا خط و کتابت کی, اور اسی دوران ایک بندہ آتا ہے, and his name is وکٹرووچ. یہ وکٹرووچ صاحب جو ہیں یہ اچانک ہی نمودار ہوتے ہیں اور رشین سفیر بن کے آتے ہیں, وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہمارے یہ ارادے ہیں کہ ہم افغانستان کے سلطنت دوستی جاری رکھیں. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد وہ جب واپس جاتے ہیں تو سینٹ پیٹرز برگ میں ان کا قتل ہو جاتا ہے. یہ نہیں پتا کہ وکٹرووچ کے کیا عزائم تھے, کیا وہ زار خاندان کا ان کی بادشاہت کا مینڈیٹ لے کے آیا تھا یا وہ خود سے کوئی سیاست کر رہا تھا, کیونکہ بہت سارے شوقیہ فنکار بھی افغانستان آتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ان دونوں امپائرز کے بیچ میں کچھ مسالتی کردار ادا کرتے ہیں. انفیکٹ ایک امریکن ٹریولر ہیں جن کا نام ہے جوسیا ہارلن, وہ پنجاب اور افغانستان بڑا گھومتے پھرتے تھے, تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ امپائرز کے بیچ میں ٹینشن ہے, تو وہ چلے گئے غور کی سلطنت کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آپ غور کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں, and I will catch you a deal. تو انہوں نے ان کو بادشاہ تو نہیں بنایا, خیر انہوں نے پرنس بنا دیا. Now Josiah Harlan is the only American who was also Prince of Ghor. خیر cutting long short, دوست محمد نے برطانویوں کو یہ امپریشن دیا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنا کے رکھیں, نہیں تو میں رشینز کو کہوں گا کہ وہ برطانیہ پہ حملہ کر دیں اور میں ان کا ساتھ دوں گا. برطانیہ کو لگا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی ڈبل گیم کھیل رہا ہے, لہٰذا اس بندے کو سبق سکھانا پڑے گا. ایک سابق افغان بادشاہ جو کہ اس وقت انڈیا میں برطانوی حکومت کا مہمان بن کے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس کا تخت 1809 میں اس کے بھائی نے پلٹا دیا تھا, شاہ شجاع درانی. برطانویوں نے اس سے بات چیت کی اور کہا بیٹا اگر ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں تو ساتھ دو گے ہمارا؟ اس نے کہا سر جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا, آپ کو ٹینشن نہیں لینی. خیر جناب, بڑا پلان بنایا گیا جس کے مطابق افغانستان حکومت میں دوست محمد اور اس کے تمام حامیوں کو کرنے کا پلان سامنے آیا. ان کے حامیوں میں سندھ کے اس وقت کی تالپور حکومت بھی تھی, تو لہٰذا 1839 میں افغانستان کی اور سندھ کی کیمپیننگ اکٹھے شروع کی گئی. افغانستان کی کیمپیننگ انتہائی سادہ تھی. Unlike the conventional Darra Khyber route, British Army chose the southern route اور سب سے پہلے انہوں نے کندھار پہ قبضہ کیا, اس کے بعد غزنی پہ قبضہ کیا, اور اس کے بعد کابل میں 1839 میں 31,800 برطانوی فوجی داخل ہو گئے, جس کے بعد دوست محمد کابل سے فرار ہو کے شمالی پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا. بڑی عجیب و غریب بات تھی, اس کے پاس وہاں پہ ہتھیار بھی تھے, کئی قبائل اس کے ساتھ
अफिलिएशन भी कर चुके थे। लग रहा था कि वो बड़ी फौज बना के हमलावर हो जाएगा अंग्रेजों के ऊपर काबुल में, लेकिन अचानक दोस्त मोहम्मद ने हथियार डाल दिए, और हथियार डालने के बाद दोस्त मोहम्मद उसी रेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया जहां पर शाह शुजा दुर्रानी अंग्रेजों का मेहमान था। यहां हमारी कहानी का पहला विलियम एंटर होता है, जिसका नाम है विलियम मैकनॉटन। विलियम मैकनॉटन को काबुल का पॉलिटिकल एजेंट बना के काबुल में तैनात कर दिया गया। विलियम मैकनॉटन के पास तो काबुल के पॉलिटिकल इख्तियारात थे और काबुल की जनरल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन फौजी एडमिनिस्ट्रेशन एक और विलियम के पास थी, जिनका नाम था मेजर जनरल विलियम एल्फिंस्टोन। विलियम एल्फिंस्टोन नेपोलियन के खिलाफ वाटरलू की जंग का हीरो था। इसने 34th इन्फेंट्री की क़यादत की थी, और वाटरलू की जंग एक ऐसी जंग थी जिसपे अंग्रेजों को बड़ा फख्र था। विलियम एल्फिंस्टोन ने काबुल में एक बिल्कुल नई हिकमत अमली रखी, और वो ये थी कि बजाय इसके कि काबुल के सिटाडेल के अंदर यानी शहर की चारदीवारी के अंदर कैंटोनमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए, उन्होंने शहर से बाहर एक बड़ा कुशादा कैंटोनमेंट एरिया बनाया, और उसके अंदर पार्क्स रखे, उसके अंदर गार्डन्स रखे, उसके अंदर क्लब हाउसेस रखे, उसके अंदर पार्टीज होती थी, सोयरेज होते थे, और वो सारे आपस में मिलके एक नई किस्म की लाइफ एंजॉय कर रहे थे, विच वॉज प्रीटी वेस्टर्नाइज्ड। काबुल के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स नए नहीं थे, लेकिन शहर के दिफा के लिहाज से कैंटोनमेंट का शहर की चार दीवारी से बाहर होना एक बहुत ही भयानक फैसला था। दोस्त मोहम्मद के इंडिया जाने के बाद दोस्त मोहम्मद की बहन ने अफगानिस्तान के गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा, नगरी नगरी दोस्त मोहम्मद के अफगानिस्तान जाने को अफगानियों की शिकस्त करार दिया। उसने लोगों को जाके गैरत दिलाई और उन्हें बताया कि काबुल में अंग्रेज किस कदर मजालिम ढा रहे हैं, किस कदर लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। और इसी दौरान दोस्त मोहम्मद खान का बेटा वजीर अकबर खान सामने आता है। वजीर अकबर खान सिखों के खिलाफ जब अफगानियों का मार्का हुआ था तो उसका हीरो समझा जाता था, और उसकी बारकजई ट्राइब में एक बड़ी की वैल्यू थी। वजीर अकबर खान ने आहिस्ता आहिस्ता उन जत्थों को इकट्ठा करना शुरू किया जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर समझे जाते थे। हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने शुरू हुए। बरतानवी फौजी जहां होते थे उन पे कुछ लोग छुरे से हमला कर देते थे, काफिलों को लूट लिया जाता था, चोरी चकारी की वारदातें होनी शुरू हो गई थी, रैंसम के लिए अंग्रेजों को अगवा किया जाने लगा था। अंग्रेजों ने इन हालात को देखते हुए उनको महसूस हुआ कि ये नाकामी हमारी नहीं है, ये तो शाह शुजा की नाकामी है, लिहाजा हम क्यों अपने फौजी जाया करें। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने फौजी कम करने शुरू कर दिए, और वो 31,800 फौजी जो के काबुल पे हमले के लिए आए थे उनमें से सिर्फ 8,000 बाकी रह गए, और बाकी लोग वापस चले गए। गुरिल्ला वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल होता है प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इतनी आसानी से नहीं जीती जा सकती। 2 नवंबर 1841 को इसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का एक अंदोनाक एपिसोड सामने आया। हुआ ये कि अलेक्जेंडर बर्न्स, जिनको लग ये रहा था कि चूंकि विलियम मैकनॉटन अपनी उम्र के उस हिस्से में जहां वो पूरे काबुल को शायद एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उनको लग रहा था कि शायद मैकनॉटन के जाने के बाद अलेक्जेंडर बर्न्स ही इस सारे इलाके के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। कुछ लोग उनके रिहायशगाह के बाहर जमा हुए और मुर्दाबाद, मर्गबर और इस किस्म के नारे लगने शुरू हुए। इस दौरान कुछ खवातीन चीखी कि 2 खवातीन को अलेक्जेंडर ने अंदर बंद किया हुआ है और उनको अगवा किया हुआ। लोग रिहायशगाह के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वाकई उनके ड्राइंग रूम में या बैठक में 2 खवातीन मौजूद थी। ये नहीं पता कि वो 2 खवातीन प्लांटेड थी, साइला थी, या वाकई अलेक्जेंडर ने उन्हें अगवा किया हुआ था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अलेक्जेंडर बर्न्स उस जत्थे के हाथों चढ़ गया जिन्होंने अगले चंद लम्हों में अलेक्जेंडर बर्न्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अलेक्जेंडर बर्न्स की उम्र 36 बरस थी जब उसे इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। विलियम मैकनॉटन ने सारी सूरत हाल को देखा तो उसने वजीर अकबर खान को एक मैसेज लिखा और उनको कहा कि भाई जरा डील वील करते हैं, जो आपके मुतालबात है आप हमें बताएं, हम आपके जो मुतालबात हैं वो पूरे करेंगे। आई मीन लेट्स सेटल आउट विद प्रेम, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ। इसके जवाब में वजीर अकबर ने कहा आए आप जरा बात करनी है। उनको मैदान में बुलाया, उनको अपने घुटनों पे जाए, वो अपने घुटनों पे गए, कहा मुंह खोलें और पिस्तौल रख के धड़ल। और अब बारी आती है दूसरे विलियम की, यानी विलियम एल्फिंस्टोन की। मेजर जनरल विलियम एल्फिंस्टोन ने वजीर अकबर खान से कहा कि देखो भाई तुम्हारी जो भी बगावत चल रही है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ये मसला हमारा नहीं है, तुम्हारा और शाह शुजा का मसला है। आई मीन जस्ट कीप अस आउट ऑफ इट।
उसने कहा ठीक है, then I want all of you out from Afghanistan. 4,000 अफगान फौजी along with 12,000 सिविलियंस के एक लश्कर ने पैदल काबुल से लीव करना था और उसके बाद जलालाबाद तक पहुंचना था। जलालाबाद पहुंचने के बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जानी थी और उसके बाद इन्होंने आगे पेशावर तक ऑन देयर ओन पहुंचना था। ये मुआहिदा किया गया वजीर अकबर खान के साथ। और जैसे ये काफिला काबुल से 93 किलोमीटर बाहर निकला, गिलजई कबाइल ने, जिनको हम खिलजी भी कहते हैं, गिलजई कबाइल ने पहाड़ की चोटियों से अंग्रेजों पे फायरिंग शुरू कर दी। 4,500 सिपाही, 12,000 सिविलियंस, जिनमें 2,000 इंडियंस भी थे, उनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, जिसका नाम है हमारी कहानी के तीसरे विलियम ब्राइडन, जो कि एक असिस्टेंट सर्जन थे। और उनको सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा गया ताकि वो इंडिया जाकर लोगों को बता सके कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। बरतानवी साम्राज्य की ये बदतरीन शिकस्त और बदतरीन ह्यूमिलिएशन थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। नतीजा बड़ा साफ और वाज़ेह था। वाइसराय हिंद लॉर्ड ऑकलैंड को तब्दील कर दिया गया और उनके तब्दील होते के साथ ही दोस्त मोहम्मद खान से कहा गया कि जनाब आप प्लीज वापस हिंदुस्तान तशरीफ ले जाएं, क्योंकि इन द मीनवाइल शाह शुजा वाज आल्सो किल्ड। दोस्त मोहम्मद खान तख्त पे दोबारा बैठा, लेकिन बरतानिया की पॉलिसियां तब्दील नहीं हुई। बरतानिया ने इस शर्त पे दोस्त मोहम्मद खान को तख्त पे बैठने की इजाजत दी कि वो बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जार्स को रास्ता नहीं देगा, बरतानवी साम्राज्य को एक अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मुसलसल ऑन बोर्ड रखेगा और मुसलसल चेक में भी रखाया जाएगा। दोस्त मोहम्मद खान 9 जून 1863 को फौत हुआ, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान के होते हुए बरतानवी साम्राज्य को जो बदतरीन शिकस्त हुई, उसका मवाजना क्या आने वाले अदवार से किया जा सकता है? आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इसी सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को रशियन वॉर और उसके मुहर्रिकात से कंपेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।